جو ذرہ ہے، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اور حضرت علامہ زاہد سلانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حاجی معین صاحب سے کہ منبر پر اتنے لوگ جمع ہیں کہ سب کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا اور ممکن بھی نہیں ہے، لیکن میں دو مصروں سے ان تمام اہل علم، اہل نظر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، اور شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یقیناً ہمارے تمام علماء اور اہل منبر ہمارے نزدیک مخدوم اور بڑے عزت کے لائق اور محترم ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا میں ایک خوف کا ماحول ہے۔ تقریباً 15-20 دن سے پوری دنیا ایک خوف کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، خوف اور دہشت کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سیریا اور ترکی کے اندر جو خطرناک اور خوفناک زلزلے آئے ہیں، ان زلزلوں کو دیکھ کر کے ہر انسان لرزہ برندام ہے۔ ان زلزلوں کو دیکھ کر کے ہر انسان متزلزل ہے، ہر انسان پر ایک خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہے۔ اور ترکی اور شام کے اندر جو زلزلے آئے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دانشوروں نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اب وہ صرف 2 ملکوں میں زلزلوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کئی ملکوں پر اس وقت زلزلوں کی پیشن گوئی کی تلوار لٹک رہی ہے، یعنی کئی ملکوں کے اندر مزید زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان بے چین ہے، ہر انسان بے قرار ہے، ہر انسان مضطرب ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سے اور ویڈیوز کے ذریعے سے اور نیوز کے ذریعے سے شام اور ترکی کا زلزلہ دیکھا ہوگا۔ بڑی بڑی عمارتیں اللہ اکبر زمین کے سینے کے اندر دفن ہو گئی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جس وقت ٹرکی میں زلزلہ آیا، کیا ٹرکی والوں نے یا سیریا والوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا عذاب آئے گا؟ اور وہ لوگ جو دولت کے اندر کھیل رہے تھے، وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں مست تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خیمے میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ لوگوں کو بھیک دینے والے ان کے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، مصیبت کسی پر بھی آئے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا، اگر دوسروں کو دیکھ کر تم عبرت حاصل نہیں کرو گے تو تم بھی عبرت بنا دیے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ آنکھیں پکچر کے پوسٹر کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں فلموں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں گندی پکچروں کے لیے نہیں دی گئی ہے، آنکھیں آوارگی کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، آنکھیں اللہ نے تمہیں عبرت کے لیے دی ہے۔ ایک سے ایک ویڈیو کو شیئر کرنے والوں، کبھی غور بھی کیا ہوتا، کبھی سوچا بھی ہوتا؟ اللہ اللہ! ترکی اور سیریا کے اندر جو زلزلے آئے ہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہوگا ان کے کتنے خوبصورت مکانات ہیں، ان کے کتنے اونچے اونچے مکانات ہیں، ان کے کتنے اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن دیکھ لو سرد موسم کے اندر اب خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ اللہ اکبر! میں یہ نہیں کہتا جن پر مصیبت آئی ہے وہ سب پاپی ہے، یہ نہیں کہتا جن پر تکلیف آئی وہ سب مجرم ہے، لیکن یاد رکھنا، یہ بات آپ بھی کہتے ہو، عام بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہوں گے کہ گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آئیے، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس پر نظر نہیں کی تو اللہ نہ کرے جتنی سخت مصیبت میں وہ گرفتار ہے، اس
سے بڑی مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زلزلے آنے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہے۔ ایک تو طبعی وجہ ہے جس کو سائنسداں لوگ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سیال مادوں میں ایسا ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پلیٹوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ گویا کہ طبعی وجوہات، جیسے مثال کے طور پر ہم بیمار پڑتے ہیں، اس کی ایک طبعی وجوہات ہے، اس کی چند طبعی وجوہات ہے۔ مثال کے طور پر زکام ہو گیا تو کیوں ہوا؟ تو کہا دہی کھا لیا تو کھانسی آ رہی ہے، اسی طریقے سے ٹھنڈا پی لیا تو زکام ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے شربت پی لیا تو یہ ہو گیا۔ یہ وجوہات طبعی وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن ایک دوسری وجہ ہوتی ہے اور وہ حقیقی وجہ ہوتی ہے اور وہ سچی وجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شربت بیمار کرتا ہے، توجہ کرنا، اگر شربت سردی کرتا ہے تو 4 لوگ شربت پیتے ہیں، سردی ایک ہی کو کیوں ہوتی ہے، 3 لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سب کو شربت نقصان پہنچاتا تو نقصان سب کو پہنچانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر مرچی سے موشن ہوتے ہیں تو 4 لوگوں نے کھائی تو ایک ہی کو کیوں ہوئی، 3 کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ریزن تلاش کرنے میں، طبعیات میں تو پھنسے ہوئے ہیں لیکن حقیقت پر ہماری نظر نہیں ہے۔ لیکن آج کے قرآن و سنت کو ماننے والوں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث میں اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث میں تلاش کریں۔ میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اب طبعی وجوہات تو بتا دی گئی، سیال مادوں نے ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، پلیٹوں میں ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا ہے؟ اب حقیقی وجہ قرآن بیان کرتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ پتہ چلا ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ پتہ چلا اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو وہ اتنا سیف ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگ سکتی۔ زلزلے آنا تو دور کی بات ہے، گناہ چھوڑتے چلے جاؤ، عیش کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، راحت کی زندگی گزارتے چلے جاؤ، آرام کی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، راحت کی زندگی سب چاہتے ہیں، سکون کی زندگی سب چاہتے ہیں، آرام کی زندگی سب چاہتے ہیں، قرار کی زندگی سب چاہتے ہیں، لیکن گناہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے۔ کہنے والے نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مسلمانوں ہم اپنے تو بن جائیں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو میں کیا کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، یہ محفل تو کیا کرتا ہے اس کی نہیں ہے، یہ محفل خود احتسابی کی محفل ہے۔ یہ ہمارے علماء کی پشت پناہی میں یہ جو فقیر قادری عرض کر رہا ہے، آج ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آج ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آج مسلمان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، تو کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی دوسرے کو مجرم ٹھہراتا ہے، خود احتسابی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں کیا طریقہ تھا، میں کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے دور میں بارش بند ہو گئی، بارش بند ہو گئی، لوگوں نے کہا بارش بند ہو گئی چلو سلطان العارفین بایزید کے پاس۔ یہ بایزید کون؟ سید الطائفہ، طاؤس العلماء۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں
जो मर्तबा फरिश्तों में जिब्रील अमीन का है, वो वलियों की कायनात में अल्लाह ने सैयदुल सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी को मकाम अता किया। जैसे फरिश्तों में जिब्रील, वैसे वलियों में बायजीद बुस्तामी। ये बात जुनैद बगदादी ने उस वक्त कही, अभी सरकार को उस्ताद की आमद नहीं हुई, उनकी आमद से पहले ये बात कही गई। आपसे पूछता हूँ, जो वलियों में जिब्रील की तरह है, जैसे फरिश्तों में जिब्रील, वैसे सुल्तानुल आरिफीन बायजीद वलियों में है, ऐसी हस्ती के पास लोग आके कहते हैं बारिश बंद हो गई। तवज्जो करें, अपने दौर की बेमिसाल हस्ती, जिसकी बारगाह में दाता अली हुजवेरी जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, जिसकी बारगाह में जुनैद बगदादी जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, जिसकी बारगाह में सिर्री सख्ती जैसे लोग खिराज अकीदत पेश करें, वो सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला के पास जब लोग पहुंचे, हजरत बारिश नहीं हो रही, क्या फरमाते? मैं जान गया क्यों बारिश नहीं हो रही। तवज्जो, मैं जान गया क्यों बारिश नहीं हुई। कहा मेरे गुनाह हद से बढ़ गए, मेरे गुनाह हद से बढ़ गए, इसलिए अल्लाह ने मेरी वजह से बारिश रोक ली। एक काम करता हूँ, मैं ही शहर छोड़ करके चला जाता हूँ। जब मुजरिम और पापी शहर से निकलेगा तो जिसकी वजह से बारिश रुकी है, फिर बारान रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। लोग हैरत ज़दा रह गए, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद फौत न हो, जिसका मकाम और मर्तबा मकाम शहूदी और हुजूरी में ये हो कि खुद फरमाते हैं एक लम्हा भी जलवे यार अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पर कुफ्र का फतवा दे दूं। अंदाजा तो फरमाए, ये मकाम हुजूरी की मंजिल पर फाइज है और हाल कह के कहते हैं मेरे गुनाह बढ़ गए, इसलिए मैं शहर छोड़ करके जाऊंगा, मेरी वजह से बारिश रुक गई है, बारान रहमत का नुज़ूल होगा। और सुल्तानुल आरिफीन जैसे ही शहर छोड़ के निकले, अल्लाह को आजिज़ी की यादा इतनी पसंद आ गई, लोगों के इस्तिस्का और दुआओं से बारिश नहीं हुई, बायजीद की आजिज़ी की बरकत से बारान रहमत का नुज़ूल हो गया। हैरत की बात यह है, जो गुनाहगार नहीं थे, जो मुजरिम नहीं थे, वो अपने आप को गुनहगार समझते थे। और यहाँ हाल ये है, जो कभी उठ करके मस्जिद भी नहीं जाते, उनको ये गुरूर और घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। जिनका हाल ये है कि वो खड़े होकर इस्तिंजा करते हैं तो 3-3 दिन तक के गुस्ल नहीं करते, नापाकी की हालत में जिंदगी गुजारते हैं, जो गुस्ले जनाबत के हवाले से इतने गाफिल हैं कि 3-3 4-4 दिन नापाक पड़े रहते हैं, उनको भी ये घमंड है कि मौलाना हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। आओ टर्की और सीरिया के जलजले के तनाजुर में हम देखें जलजले क्यों आते हैं, उसके आने की वजह क्या है, तो हम हदीस में तलाश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने भी जो वो रिवायत लिखी है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, पहले वो कोट कर दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फरमाया गया कि इन ज़मीन की नसें होती है, ज़मीन की रगें होती है, ज़मीन की शरियानें होती है। जिस तरीके से इंसान के जिस्म में शरियानें हैं, जिस तरीके से इंसान के जिस्म में रगें हैं, उसी तरीके से ज़मीन की भी रगें हैं। और ये सारी रगें एक जो है वो पहाड़ की तरफ पड़ती है और एक पहाड़ के अंदर सिमट आती है और उसको कोहे काफ कहते हैं। और वहाँ पर वो सारी रगों को खड़ा फरिश्ता समेट करके मौजूद है, उसके हाथों में ये रगें हैं, ज़मीन की रगें, ज़मीन की शरियानें उस फरिश्ते के हाथ में है। जब भी किसी ज़मीन के खित्ते पर, जब भी किसी ज़मीन के हिस्से पर जुल्म होता है, पाप होते हैं, जराइम होते हैं, ज़िना और बदकारी होती है, शराब आम हो जाता है, सूद आम हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो जाती है, ज़मीन के जिस हिस्से पर गुनाह और जराइम आम हो जाते हैं, फिर कुदरत की तरफ से हुक्म होता है ज़मीन की उस रग को पकड़ करके हरकत दे दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह सोने से भी पाक है, अल्लाह ऊँघने से भी पाक है, अल्लाह तुम्हारे जराइम से बेखबर नहीं है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से बेखबर नहीं है, वो तुम सबको देख रहा है। अल्लाह अकबर। और जब वो नस पकड़कर, वो रग पकड़कर फरिश्ता हरकत देता है तो जमीन पर जलजले के झटके नमूदार होते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के
جوانوں پتا چلا جب زمین پر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے جب زمین پر ظلم کیا جاتا ہے، جب زمین پر حرام کام کیے جاتے ہیں، جب زمین پر اللہ اکبر نو تال میں کمی کی جاتی ہے، اس وقت زمین پہ زلزلے آتے ہیں اور مجرموں کی وجہ سے بے گناہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ جرائم ہمارے اندر نہیں؟ ایک مرتبہ ام المومنین امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند پر جرح بھی کی ہے۔ اللہ اکبر، بعض محدثین نے جرح کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، لیکن میں امام حاکم کی جو ہے وہ صحت کی بات کو سامنے رکھ کر بالکل نصیحت کے طور پر یہ بات پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آیا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ مفتی 4 ملت۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ کون عائشہ صدیقہ؟ سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین جس کے شاگرد ہو۔ ان سے پوچھا امی جان یہ بتائیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ام المومنین نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ پھیرنے کی وجہ یہ تھی کہ زلزلہ آنے کی وجہ اتنی نازک بیان کرنا چاہتی تھی کہ اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیک گراؤنڈ حدیث کا یہی بیان کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو اس کو بیان نہیں فرمایا، یعنی جب اس نے سوال کیا تو چہرہ پھیر لیا۔ لیکن اللہ اکبر، پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا امی جان آپ بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے اور زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت ام المومنین نے ان کو جواب دیا، حضرت عبداللہ کو جواب دیا، عبداللہ زلزلہ آنے کی وجہ یہ ہے جب عورتیں اس نیت سے گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے حسن کے فریب میں مبتلا ہو جائیں، ان کی طرف راغب ہو۔ خوشبو لگا کر کے عورتیں اپنے گھروں سے اس لیے نکلتی ہے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو۔ پھر اس وقت زلزلے آتے ہیں جب عورتیں نامحرم اور مردوں کے سامنے، جب عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہونے لگتی ہے، زنا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو پیش کرنے لگتی ہے، اس وقت زلزلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی آگے اور بھی روایتیں پڑھی جائے کہ اگر وقت رہا تو جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں گفتگو مکمل کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہماری بہن بیٹیاں آج گھروں سے عطر لگا کر نہیں نکل رہی ہے، خوشبو لگا کر نہیں نکل رہی ہے، پرفیوم لگا کر کے نہیں نکل رہی ہے، خوبصورت بن کر کے نہیں نکل رہی ہے، میک اپ کر کے نہیں نکل رہی ہے؟ آج اللہ اکبر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، شادی کے موقع پر صرف چہرے بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جتنا خرچ ہوتا ہے اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو لاکھوں روپے صرف بیوٹی پارلر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، صرف داڑھی رکھنے سے ہم نجات نہیں پا سکتے، صرف 5 وقت کی نماز بھی ہمیں نجات کے سائل تک نہیں پہنچا سکتی، سروں پر ٹوپیاں رکھنا بھی ہمیں نجات تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے دین پر عمل نہ کریں، ہم نے دین کی چند چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کو نماز آسان پڑی اس نے نماز اٹھا لیا، کسی کے چہرے پہ داڑھی آسان پڑ گئی اس نے داڑھی رکھ لی، کسی نے ٹوپی کو آسان سمجھا اس نے ٹوپی پہن لی۔ یاد رکھنا، دین کو رسومات بنانے والوں، یہ رسمی عبادتیں نجات کے سائل تک نہ لے جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، نعرہ تکبیر، آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگوں کے سامنے ٹوپیاں پہنے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیک عمل کرے، اور جو تنہائی کے اندر پاپ اور گناہ کرے، اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا۔ خدا کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، میرا اللہ حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جائیں، ہماری بیٹیاں خوشبو لگائیں، ہماری بیٹیاں اجنبی مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی یہ بات کیوں کر رہا ہے کہ بیٹیاں ننگی ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں صرف کپڑا اتارنا ہی ننگا پن نہیں ہے۔ اگر دوسری حدیث پر نظر ڈالیں
تو ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچیں کہ کتنوں کی بیٹیاں ننگی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ سفید ریش میرے بزرگ علماء بھی بیٹھے ہیں, ان کا ادب بھی میرے سامنے ہے, لیکن اگر انجیکشن نہ لگائیں, آپریٹ نہ کرے, آپریشن نہ کریں, تو یہ قوم ہمیں ملتی کہاں؟ جب ہم منبر پہ نہ بولیں تو کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں اتنی اوپن تقریر نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جب لوگ اوپن گناہ کر رہے ہیں تو اوپن اصلاح کرنے کا ہمیں حق نہیں؟ جو قوم گناہ کرنے میں اوپن ہو گئی تو کیا ہم اس قوم کو آئینہ نہیں بتا سکتے؟ اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے. بات کرنے کی ہماری عادت کی, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہے. ہمیں شوق نہیں یہ بات کرنے کی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اگر یہ سوچتے ہیں, ام المومنین نے کہا مردوں کے سامنے عورتیں ننگی ہوگی, زلزلے آئے گی, عورتیں ننگی نہ ہو رہی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا آقا کپڑے پہن کے ننگی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اتنے باریک اور پتلے پتلے کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہن کر بھی ان کا جسم نظر آئے گا. اتنے تنگ اور چست پہنے گی کہ مفہوم ہے کہ جسم کا نشیب و فراز دکھے گا. تو یہ بھی تو ننگے کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. مردوں کو اس کا کوئی خیال نہیں. ایک باپ جب جمعہ کی محفل میں مسجد کے اندر یہ خطاب سنتا ہے تو کہتا ہے مولوی لوگ پرانے خیال کے لوگ ہیں. مولوی پرانے خیال کا نہیں ہے, ہم دین کے طاقت. لوگوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو لوگ آگے جائیں, اور مسلمان کو اگر ترقی کرنا ہے تو وہ پیچھے نبی کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ہمیں کل بھی ترقی ملی تھی تو قدم ناز مصطفیٰ کے صدقے میں ملی تھی, اور اگر آج بھی ترقی ملے گی تو نبی کے قدموں میں ملے گی. لوگ کہتے ہیں نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا رکھا ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار. ایک بھائی اپنی بہن پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ایک باپ اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, ایک شوہر اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو دل کے کانوں سے سن لو, اپنی نماز, اپنے روزے, اپنے حج, اپنے صدقہ, اپنے عمرہ پر گھمنڈ کرنے والوں, اگر اپنے گھر کی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. حرام, جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے. صحابہ نے پوچھا آقا دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بدی میں مبتلا ہوں اور وہ مرد معلوم ہونے کے بعد ان کو نہ روکے. جو عورتیں بازاروں میں بے پردہ جائیں اور وہ مرد معلوم ہونے کے باوجود ان کو نہ روکے, ایسے مرد دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے, نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے, نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے, نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ام المومنین فرماتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو زلزلے آنے. ام المومنین ناپ تول میں کمی. اب ناپ تول میں کمی پر بہت اچھی تشریح کی ہے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار کا نئی رحمۃ اللہ. ناپ تول میں کمی پر ہمارا دماغ یہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ سبزی ناپ تول ہوا, سبزی میں ناپ تول ہوئی تو کسی نے کمی کر دی تو زلزلہ ہے. یہ بھی ہے, اس کا تو انکار نہیں, تو سب سمجھ گئے. ناپ تول میں کمی کا کیا مطلب؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, سبحان اللہ. ناپ تول میں کمی نہ کرو, اس میں خسارہ نہ کرو, اس میں کمی نہ کرو. کیا مطلب؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے کئی معنی ہے. ایک معنی یہی تو بات ہے, جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث میں
اس کے کتنے معنی نکلتے ہیں. اسی کو تو میرے امام کہتے نا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حدیث کی تشریح ہو رہی ہے حکیم الامت کی زبانی, اور میں اس کو بطور مفہوم پیش کروں. ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. تو ناپ تول میں کمی کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم سبزی بیچ رہے ہوں, دودھ بیچ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ, جو ناپ کے اس میں کمی نہ کریں. اب ناپ تول میں کمی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کا ہم پہ حق نکلتا ہے تو ہم تو اس کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم پر نکلتا ہے تو اس کو نہیں دیتے. ناپ تول میں کمی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی تو لینا دینا ہے نا. اگر کہ اس کا کوئی دکھنے والا ترازو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں دینا تو اس کا حق ہے. ہر آدمی حق مانگ رہا ہے, حق دینے والے کتنے ہیں؟ جب بے شمار سفید لباس پر ہمیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے حاجی نمازی نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مار کر کے رکھا ہے, جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. کہ بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے, اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیتے. اگر اللہ نے طاقت دی, 4-6 لوگ ماننے جاننے والے ہوئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہتا ہے جا جو کرنا ہے کر لے, میں نہیں دوں گا. اور پھر اس کے بعد اس کے ننگے پن پر کوئی انصاف کرنے کون سامنے آتا ہے؟ کون آتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کو حق دلانے کے لیے؟ کون آتا ہے کسی کے حق کے لیے؟ اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو ننگا آدمی ہے, وہ تو دادا آدمی ہے, وہ تو بھائی گیری کرتا ہے, اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. سن لو, جس وقت حق تلفی کی جا رہی ہو اور پھر لوگ جو حاجی نمازی اور دیندار کہلانے والے کسی کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, تو وہ بھی تیار ہو جائے زلزلوں کے جھٹکوں کے لیے, وہ بھی تیار ہو جائے اللہ کے عذاب کے لیے. یہاں تو جھٹکے ہوں گے اور زمین کے اندر جو ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ذرا دھیان سے سننا. آج ہم ہر سال عمرہ کے لیے جا رہے, اللہ مبارک کرے, حج کے لیے بھی جا رہے ہیں, مسجد کے متولی بھی بن گئے, 50,000 5 لاکھ مدرسوں کے اندر چندے بھی نکالے, بہت اچھی بات ہے. لیکن بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں اور بہن بھانجوں سے لڑ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, آئیے ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, بہن کی حق تلفی کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا, جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے, اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ اللہ یہ جو رسومات ہے, دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں پہ حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے, حصہ ملے گا نہیں, اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے, ایک بات تو آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں. ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے, اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا, ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو, ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے, کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے, اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا, آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, آج لوگ کہتے
کہتے مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں، اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے، اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے، اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں، ذمہ دار پورا معاشرہ ہے۔ اس کی وجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، بیٹھیں، حضرت کا استقبال کریں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الناظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار سب مل کے اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی نواز سب مل کے درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہیں کریں تو بڑی نوازش ہے، آپ سب بڑی نوازش۔ ایک بار آپ سب بھی درود شریف حضرات دیکھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الناظم الجود ڈاکٹر شفیق الرحمان بخش صاحب ایم پی سنبل تشریف لے آئے ہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ میں گفتگو شروع کر دوں پھر سے آپ کی اجازت ہے؟ آپ توجہ میری طرف رکھے ہوئے، ایک بار ذرا پھر درود شریف پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الناظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر درود شریف پڑھنے کا مطلب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الناظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلے کھلے دل سے ذرا عاشقوں کی طرح سب درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الناظم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، علیک یا جد الحسن صلاۃ و والحسن۔ سلام علیک۔ تو یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے، مذہب چھوڑ رہی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی، کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا، اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناقص کے لیے شادی ممکن نہ ہوگی، شادی مشکل ہوگی۔ جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کی توجہ، جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا، ہم نے سچا مانا، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا، اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم نے زنا آسان کیا ہے، نکاح مشکل کیا ہے۔ ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے، لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ ہم نے نکاح کو مشکل کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، سیرے کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے، مہندیوں کی رسم ہے، یہ رسم ہے، جہیز کی رسم ہے، وہ رسم
قسم ہے خدا جانے کتنے رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے مذہب میں توجہ کرنا، ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا، نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. حیرت کی بات یہ جنگ کے میدان میں بھی نکاح ہو رہا تھا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جنگ کے میدان میں جس کا نکاح ہوا وہ کوئی اور ہستی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ کسی ایرے گہرے کا نکاح جنگ کے میدان میں ارجنٹ ہو گیا. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کیونکہ سوچ پر کسی کی پابندی نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اللہ کی کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، یہ سب کے سب جس کے پیچھے مقتدی بن کر کے کھڑے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا نکاح خیبر کے جنگ کے میدان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت صفیہ کے ساتھ میدان جنگ کے اندر رسول اللہ کا نکاح نہ ہوا؟ اور پھر اتنی سادگی سے ہوا کہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے صفیہ سے نکاح کیا یا نہیں کیا. علماء جانتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن توجہ کرو. سال سال بھر پہلے سے شادیوں کی رسموں کو رچانے والوں معراج کے دولہا کا نکاح میدان میں ہو رہا ہے اور اتنی سادگی سے ہو رہا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. تو صحابہ میں سے چند صحابہ نے کہا کیوں بحث کرتے ہو، انتظار کرو. اگر رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو پردہ کرا دیا تو سمجھ لینا کہ نکاح ہو گیا، اور اگر پردہ نہیں کرایا تو سمجھنا کہ نکاح نہیں ہوا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب معراج کے دولہا کا نکاح اتنی سادگی سے ہوتا ہے تو تم کون اور تمہاری حیثیت کیا، ہم کون اور ہماری حیثیت کیا. لیکن ظلم کا برا ہو مسلمان کو نبی کی سنت کب یاد آتی ہے؟ کب یاد آتی نبی کی سنت؟ مسلمان کو نبی کی سنت اسی وقت یاد آتی ہے جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ سنت کا نہیں اپنے فائدے کا پابند ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمان کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا جہیز دینا تو سنت ہے نا. رسول اللہ نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا تو جہیز دینا سنت ہے. جب سنت ہے تو دو. ہم نے کہا یہ بہت بڑے محققین اور علماء ہیں. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں ہمت کہہ کے کہتا ہوں اگر غلطی ہوگی تو ابھی اس کا ہوگی اور اگر یہ اصلاح کر دیں گے ابھی کر دیں گے. اگر صحیح کریں اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ کو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. جہیز دینا کوئی سنت نہیں. یہ ایک طالب علم کا قرآن اور حدیث کے طالب علم کا دعویٰ ہے. مناظرے مباحثے اور اس کا شوق نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں نہ میں بحث والا ہوں. لیکن میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھ رہا ہوں علماء کی توجہ آپ کی اسی بات توجہ سے سن لیں. جہیز دینا سنت نہیں ہے. جب دینا سنت نہیں تو لینا بھی سنت نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ وہ مثنوی میں پھر مفتی احمد یار خانینی نے اور پھر فلاں بزرگوں نے جو جہیز کی فہرست بنائی ہے اس کے بارے میں پوچھا. میں کہتا ہوں فہرست صحیح ہے، فہرست سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن تھوڑا سمجھ میں ہمارے فیر ہو رہا ہے. کیا فیر ہو رہا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو کیا کہ نہ جہیز دینا سنت نہ لینا سنت. یہ ایک سبق سنانے کی نیت سے چلو علامہ اللہ بخش کا نہ دینا سنت نہ لینا سنت. تو کافی وہ فہرست میں نے کہا صحیح، مثنوی میں فہرست وہ بھی صحیح، مفتی احمد یار خانینی نے بنائی وہ بھی صحیح. پھر میں نے کہا وہ بس سمجھ کا فیل ہوا. اللہ کے رسول نے وہ جو جہیز دیا ہے جہیز وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا بلکہ وہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دیا. نمبر ایک سیدہ کو نہیں دیا، بیٹی کو نہیں دیا، بھائی کو دیا. اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں تو امین القادر تمہارا تلوہ چومنے کے لیے تیار ہے. حضور نے بیٹی کو نہیں دیا
اپنے بھائی کو دیا، داماد بھی نہیں کہہ رہا ہوں ورنہ کسی کو چور دروازے میں گھسنے کا راستہ ملے گا، بھائی کو دیا۔ اب بھائی کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور ان کی غربت کا احساس تھا رسول اللہ کو، تو فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ تمہارے بھائی کثیر العیال ہیں تو ان کے کچھ بچے ہم اپنی ذمے پہ لے لیتے ہیں اور ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضیٰ کو بچپن سے رسول اللہ نے اپنی پرورش میں لے لیا، تو گھر میں رسول اللہ نے رکھا، بچپن سے نبی نے پالا، نبی نے پڑھا، نبی نے بڑھایا، نبی نے پرورش کی۔ اب بتاؤ جس کے گھر میں علی بنے ہیں تو اب علی مرتضیٰ کا خود کا گھر نہیں تھا، اب شادیوں کے علی نئے گھر میں جا رہے ہیں، تو جس نے پالا تھا، جس نے پوسا تھا، جس نے بڑا کیا تھا، جس نے تربیت کی تھی، اگر بفرض محال علی مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا اور علی کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتا تو بھی علی مرتضیٰ کا گھر سجانے کی ذمہ داری تو اسی کی تھی نا جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، جس نے بچپن سے پرورش کی تھی، انہی کی ذمہ داری تھی۔ تو لوگوں کو مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ جہیز بیٹی کو دی، بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بھائی کے لیے انتظام کیا۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی، دلیل کیا؟ اب دلیل سن لیں۔ ایک کھجور، توجہ، ایک کھجور کسی ماں یا باپ کے پاس آئے اور وہ دو بچوں میں برابر برابر تقسیم نہ کرے تو اللہ کے رسول فرماتے کھجور کی غلط تقسیم کرنے پر بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ بچوں کے ساتھ برابری کا یہ حق ہے، اس کو ایک مرتبہ بوسہ لیا تو دوسرے بچے کا حق ہے کہ اس کو بھی ایک بار لے لے۔ جو مذہب بوسہ لینے میں برابری دیتا ہو بچوں کے لیے، تو اب سنیں، میرے نبی کی ایک بیٹی تو نہ تھی نا، ہمارے عقیدے میں اہل سنت کے عقیدے میں نبی کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ جو مل کے بولے کتنی ہیں؟ اور 4 مانو، کیونکہ دوسرے ہیں جن کو 4 ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہیں جن کو 4 سے ہی نفرت ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ نہ 4 خلفاء مانتے ہیں، نہ 4 شہزادیاں مانتے ہیں، انہیں تکلیف ہے اور وہ پورا زور لگا رہے ہیں ایک ہے ایک ہے ایک ہے۔ ہم نے کہا 4 ہیں، ہمارے پاس قرآن سے دلیل، ہمارے پاس دلیل کہاں سے؟ علماء موجود ہے، یہ ابن کثیر نے کہا اور یہ اس نے کہا اور اس نے کہا، میں نے کہا جب قرآن کہہ دے تو پھر کوئی کثیر نہیں، کوئی کامل نہیں، کچھ نہیں۔ جس کی بات قرآن سے ٹکرائے گی اگرچہ وہ ہمارا سب سے بڑا امام کہلائے پھر بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن، صاحب قرآن ہمارے لیے پہلے نمبر پر ہے۔ صحیح بات ہے، یہی تو ہے نا۔ ہمارے امام نے جب اعلان کیا کہ میرا کوئی قول حدیث سے صحیح سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دیا جائے، یہی ہے ہمارا اصول۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، توجہ، قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے نا ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب آپ فرما دیں، اے نبی آپ کہہ دیں، کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے۔ چھوٹا سا بھی عربی کا طالب علم ہو تو وہ جانتا ہے عربی زبان کی بلاغت اور وسعت یہ ہے کہ عربی کے ہاں واحد جمع نہیں ہے صرف، بلکہ واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے۔ صحیح؟ اب قرآن یہ بتا رہا ہے اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کیا کہتا؟ کل ازواجک و بنتک، لیکن قرآن بنتک نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بناتک۔ واحد بھی نہیں ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے، بلکہ جمع ہے۔ اب اگر اس کو جمع قلت بھی مان لیا جائے تو کم سے کم 3 ماننا پڑے گا۔ آپ کم سے کم تو آپ کو 3 ماننا پڑے گا، 3 سے کم پر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس سے پتا چلا جب قرآن نے کہہ دیا وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دے تو ماننا پڑے گا نبی کی 1 نہیں تھی بلکہ نبی کی 3 سے زائد بیٹیاں۔ اب جب یہ مان گئے، اس پہ کوئی تفصیل بات نہیں کرتا، علماء جانتے ہیں، آپ کو مزید وہ سمجھا دیں گے۔ تو جب نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، کس کو جہیز دیا؟
تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا، آپ کو یہی ماننا پڑے گا سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا، آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی جہیز دیا۔ تو اب اگر آپ سیدہ فاطمہ کا جہیز ثابت کرتے ہو تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم کا بھی جہیز آپ ثابت کر کے بتائیں کہ حضور نے کیسے جہیز دیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب ان کو نہیں دیا تو پھر نبی کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ جو نبی بوسہ لینے میں برابری کی بات کرے، جو نبی کھجور کی تقسیم میں برابری کی بات کرے، یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور 3 بیٹیوں کو جہیز سے محروم رکھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر ایک دلیل یہ تو تم اور میں ہے جو سنتوں کو معاذ اللہ عمل نہیں کرتے، سنتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلے جس علی کو جہیز ملا تھا ان کو تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو جہیز دیا، تو پھر علی مرتضیٰ نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی بھی بیٹی ہے، حضرت زینب بنت علی، حضرت رقیہ بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی۔ مولا علی کی ایک بیٹی نہیں ہے، مولا کائنات کی تو کم سے کم 7 اور 9 بیٹیاں بتائی جاتی ہے۔ تو جس علی نے نکاح کے وقت اپنے سسر سے جہیز لیا اپنی بیوی کی شکل میں، اپنی بیوی کے جہیز کی شکل میں، تو آپ سے پوچھتا ہوں اس علی مرتضیٰ نے جب جہیز لیا تو اپنی کس بیٹی کی شادی پر انہوں نے جہیز دیا؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، وہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، وہ عبداللہ ابن عمر جو مسکرانے کی بھی سنت ترک نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسکران ایک صحابی، کسی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہنس رہا ہوں، یہاں کھڑے رہ کر میرے یار نے مسکرایا ہے، بس میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی امامے کے شملے کو درخت سے الجھا رہے ہیں، کسی نے کہا یہ کیا بچپنے کی حرکت ہے؟ وہ فرمایا بچپنے کی حرکت لوگوں کو لگا کرے، دراصل ایک سفر میں نبی کے ساتھ تھا، نبی کا شملہ درخت سے الجھ گیا، میرا نہیں الجھتا، اس لیے الجھا کر کے اس سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو مسکرانے کی سنت نہ چھوڑے، جو ہڈی چوسنے کی سنت نہ چھوڑے، جو اللہ اکبر، جو درخت سے شملہ الجھانے کی سنت نہ چھوڑے، ارے وہ سب تو اپنی جگہ رسول اللہ نے جو کام کلی کیے بغیر کیا، وہ بھی کلی کیے بغیر کر کے وہ کام سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اتنے سنتوں کے پابند تھے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہوتی کیا 1450 سال کے بعد ہندوستان میں یو پی والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بہار والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی، بنگال والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی؟ ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ کے نکاح رخصتی کے چشمدید گواہ ہے۔ اگر انہوں نے جہیز دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیتا دیکھا ہوتا تو صدیق اکبر بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیتے۔ صدیق اکبر نے جہیز نہیں دیا، فاروق اعظم نے جہیز نہیں دیا، عثمان غنی جیسے غنی اور مالدار نے جہیز نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے۔ یہ ذمہ داری تو میرے ان محقق بھائیوں کے سر پر ہے جو ہم پر مسلط کرنے کے جہیز دینا سنت۔ محقق سے مراد علماء نہیں ہے، محقق سے مراد یہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بغیر علم کے علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں۔ ارے کیا علماء نے تو کبھی تائید کی ہی نہیں۔ دراصل یہ سارے خرافات کی تائید نفس کے غلام لوگ کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، اگر قوم کی بچیوں کی آبرو اور عزت سے تھوڑی بھی دلچسپی ہو، شاید حضرت تشریف لا چکے ہماری محفل کے خصوصی خطیب